کفر کی سازشیں ہم کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے محرمات نکاح کا بیان کیا، عورتوں سے نکاح کے بارے میں بیان فرمایا. تو یہاں سے اللہ رب العزت باندیوں سے، لونڈیوں سے نکاح کا ذکر شروع فرما رہے ہیں، اور پھر ان کی حد کو بھی بیان کیا. اگر وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا کتنی ہے اس کو بھی بیان کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں ان کی غرض بھی بیان کی کہ اس میں تمہاری ہی مصلحت ہے. اللہ رب العزت کو تمہاری مصلحت پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العزت یہ احکامات بیان فرماتے ہیں. شہوت پرست لوگ، فرق باطلہ، کفار، یہود و نصارہ، شیطانی طبیعت کے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے دور ہٹا دیں، مگر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ فضل و کرم والا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ احکامات بیان فرمائے. اور انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے آسانی والا معاملہ، سہولت والا معاملہ، تخفیف والا معاملہ مصلحت کے ساتھ اس کو بھی ملحوظ فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت باندیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو، طول کہتے ہیں قدرت، طول کا معنی کوئی انسان وسعت رکھتا ہو، مالی غنا. تو اگر کسی کے پاس قدرت ہے، وسعت ہے،
مالی طور پر وہ نکاح کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ اگر کوئی آدمی آزاد عورتوں کے مالی اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ ایماندار لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے، کتابیہ ہو اہل کتاب میں سے تو اس سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ لونڈیوں کے اخراجات کم ہوتے ہیں، ان کا مہر بھی کم ہوتا ہے، ان کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، تو وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ مگر اس بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لونڈیوں سے نکاح تب کر سکتے ہو جب لونڈیوں کے جو مالک ہیں، جو آقا ہیں، وہ اجازت دیں تو تب نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسی لونڈیوں سے نکاح کرو جو پاک دامنی چاہتی ہیں، ایسی نہ ہو جیسا کہ عرب میں رواج تھا کہ دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات خفیہ طور پر قائم کر لیتی تھی۔ عرب والے اعلانیہ جو زنا ہوتا اس کو تو برا سمجھتے، اس پر ملامت کرتے، مگر اگر خفیہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر لیتی عورت یا باندی تو اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو پاک دامنی چاہتی ہو اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ ہوں، نہ خفیہ نہ اعلانیہ، ظاہری طور پر، تو ایسی باندیوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایسی باندیوں سے بھی نکاح نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شہوت کے غلبے کی وجہ سے زنا سے ڈرتا ہے تو اللہ نے کراہت کے باوجود اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کراہت اس میں اس لیے ہے کہ جب کوئی آدمی باندی سے نکاح کرتا ہے تو جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی جو باندی کا آقا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہے، وہ اس کی مملوک ہوتی ہے۔ تو جب اولاد اس کی مملوک ہوگی تو اولاد کو مملوک بنانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کا دینی طور پر ان کی ذہنیت کو درست کرنا، یہ ان تمام باتوں میں وہ آدمی توجہ نہیں دے سکتا جو باتیں آزاد عورتوں کی اولاد میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، اگر کسی کو خوف ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا، آزاد عورت سے وہ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی مالی وسعت نہیں رکھتا، تو اس کو خوف ہے کہ کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آزاد عورت بھی اگر بدکاری میں مبتلا ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی حد کو بیان کیا۔ جب یہ نکاح کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے محسنات ہو جائیں تو فرمایا پھر اگر یہ بدکاری کریں گی تو ان کی سزا جو ہوگی وہ آزاد عورت کی سزا سے نصف ہوگی۔ اگر یہ شادی نہ بھی کریں تب بھی ان کی سزا آزاد عورت کی سزا کی نصف ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر غلام ہے وہ بدکاری کرے تو اس کا ذکر نہیں، اس کی بھی دلالت النص سے سزا کے بارے میں علم ہو گیا کہ اس کی بھی سزا
نصف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ ان کی سزا کو بھی بیان کر دیا، ان کی حد کو بھی بیان کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان احکامات سے مقصود تمہاری ہی مصلحت ہے، اس لیے ان احکامات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ تو آیت مبارکہ کا خلاصہ تھا کہ ان آیت مبارکہ میں دو چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک لونڈی سے نکاح کو کہ کب جائز ہے، کب آدمی نکاح کر سکتا ہے، دوسرا ان کی سزا کو۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو متعہ ہے، لوگ اس کے جواز کی باتیں کرتے ہیں، میں پہلے اس پر بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اگر اس کی کوئی اجازت ہوتی تو یہاں پر اللہ رب العزت ضرور اجازت دے دیتے، اس لیے کہ باندی سے نکاح کرنا اس میں پھر کچھ اخراجات ہیں، متع کے اندر بہت کم اخراجات ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ریکارڈ کروایا اور متع کی حرمت پر اجماع بھی نقل کیا اور اس کے دوسرے دلائل بھی وہاں بیان کر دیے تھے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، باندیوں سے مراد وہ نہیں ہے جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں عورتیں، نوکرانیاں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جب ہم کفار سے جہاد کرتے ہیں تو اس جہاد میں جو گرفتار ہو کر آتی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو مسلمانوں کا امیر جب انہیں مسلمانوں پہ تقسیم کر دیتا ہے تو انہیں باندیاں کہا جاتا ہے۔ تو گھروں میں کام کاج کرنے والی عورتیں یہاں مراد نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی جنگ اور صلح کے معاملات کو کفار کے ایما اور اشاروں پر، کفار کے طے کردہ اصولوں پر رکھ لیا ہے۔ تو اب مسلمان باندیوں اور لونڈیوں کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔ کفار کہتے ہیں اب یہاں پر جہاد کر سکتے ہو، تو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے کفار کی پیروی جب سے شروع کی ہے، اس وقت سے مسلمان اس نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کوئی اچھا حکمران عطا کرے جو دین کے مطابق حکمرانی کرے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کر دے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب ہم آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تم میں سے طاقت نہ رکھے، استطاعت نہ رکھے کہ وہ ایماندار آزاد عورتوں سے شادی کر سکے۔ طاقت سے مراد، طول سے مراد کون سی طاقت ہے؟ بدنی طاقت نہیں، مالی وسعت مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو تمہاری مملوکہ باندیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ فتیات یہ جمع ہے فتات کی۔ فتات کہتے ہیں نوجوان عورت کو، لڑکی کو، اور باندی نوجوان ہو یا بوڑھی ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر باندیاں مراد ہے کہ جو ایماندار باندیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے، میں نے بتلایا کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے ان کی عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. یعنی باندیوں سے شادی کرنے میں عار نہ کرنا، شرم محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ فضیلت کا دار و مدار ایمان پر ہے، تقوی پر ہے. ممکن ہے کہ وہ باندی ایمان میں، تقوی میں تم سے بڑی ہوئی ہو، اس لیے ان سے شادی کرنے میں عار نہ سمجھنا کہ جب فضیلت کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے، ایمان پر ہے، تو وہ اس میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایماندار ہے. دوسری بات، نسب کے لحاظ سے یا اس لحاظ سے کہ وہ باندی ہے، اس سے بھی عار نہ کرنا کہ اس کا نسب اتنا اونچا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں. تمہارا نسب جو ہے اس کا مبدا حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت حوا علیہ السلام ہے، تو اس لیے اس سے بھی عار نہ کرنا. اگر وہ باندی بن گئی، جنس تو تمہاری ہے، اللہ نے تمہارے پر احسان کیا، تمہارے پر فضل کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ باندی ہے، کمزور ہے، تو اس سے تم عار نہ کرنا. بعضکم من بعض. آگے فرما دیا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. جب ان سے نکاح کرنا ہے تو آقا کی اجازت سے. اگر آقا کی اجازت سے نہ نکاح کیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ زنا ہوگا. نکاح نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا. تو اس لیے آقا کی اجازت ضروری ہے، اور جب تم نکاح کر لو آقا کی اجازت سے تو ان کا جو مہر ہے وہ قاعدے کے موافق، شریعت کے مطابق ان کو دے دو. مہر حقیقت میں تو آقا کو دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ باندی یا غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. تو ان کی طرف نسبت اس لیے کی تاکہ مہر کی تاکید معلوم ہو جائے کہ مہر جو ہے نفس نکاح سے واجب ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ باندیاں ان کا انتخاب کرو جو پاک دامن ہوں، جو عفت اور طہارت والی ہوں. ایسی باندیوں کا انتخاب کرو، دوسری باندیوں کا انتخاب نہ کرو. اس لیے کہ انسان کا جو نسب محفوظ ہوتا ہے اس پر بہت سے احکامات لاگو ہوتے ہیں. متع کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ بھی ہے، اس میں کوئی نسب نہیں ہے، اس میں وراثت نہیں ہے، اس میں نکاح اور طلاق کے احکامات نہیں ہیں. تو متع کے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے کہ شریعت کے سارے احکامات ختم ہو جائیں گے اگر اس کے جواز کا قول کر لیا جائے. یہ کھلم کھلا زنا ہے. تو اگر باندی بھی ایسا کام کرتی ہے تو تمہارا نسب محفوظ نہیں رہ سکے گا. نکاح کا جو مقصد ہے اولاد، نکاح کا جو مقصد ہے نسل انسانی کی بقا، اور جس شرافت والے طریقے سے یہ اسلام کو مقصود ہے وہ نہیں رہ سکے گا. تو اس لیے پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو. مصافحات کا ترجمہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ شہوت رانی کرنا مقصد نہ ہو. اور اخدار یہ خدن کی جمع ہے، دوست کو کہتے ہیں، یعنی آشنائی پیدا کرنے والی نہ ہو، خفیہ دوست بنانے والی نہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب نکاح کر کے یہ محسنہ بن جائے عورت، لونڈی یا لونڈیاں محسنات ہو جائے، تو پھر اگر فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر برائی کو لے کر آئیں، اگر بدکاری کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر سزا نصف ہوگی
جو محسنات یعنی آزاد عورتوں پہ جو سزا ہے اس کا نصف ہوگی. آزاد عورتوں کے اوپر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اگر وہ زنا کی مرتکب ہوں، تو ان پر 50 کوڑے لگائے جائیں گے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے. عنت کہتے ہیں ضرر شدید کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، قرآن پاک میں اور جگہ بھی یہ لفظ آیا ہے. اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. تو ضرر شدید کو کہتے ہیں. یہاں مراد ہے زنا. جو ڈرتا ہے زنا سے، شہوت کے غلبے سے، یہ اس کے لیے اجازت ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نہ نکاح کرو باندیوں سے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں کہ اس نے تمہیں اس کی اجازت دے دی، اس پر مواخذہ نہیں کیا، کراہت کے باوجود. چاہتے تو حرام کر دیتے. رحمت والے ہیں کہ احکامات کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ احکامات کو بیان کرے. اللہ چاہتے ہیں تمہاری مصلحت کا لحاظ کر کے احکامات تمہارے سامنے کھول کر واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے طریقے کی تمہیں رہنمائی کر دیں. انبیاء کے طریقے کی، اولیاء اللہ کے طریقے کی. تو پہلے جو نیک لوگ ہیں ان کے طریقے پر چلنا شریعت کے اندر یہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے احکامات ہیں وہی تمہارے احکامات ہو. نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، تقوی والا، پرہیزگاری والا، اس زمانے میں انہوں نے جو احکامات ان پر لاگو ہوئے انہوں نے اس کو لیا. زنا ان پر بھی حرام تھا، اور اسی طرح چھپ کر آشنائیاں پیدا کرنا ان پر بھی حرام تھی. تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے طریقے کی تمہیں رہنمائی کر دے تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو. اگر آباء و اجداد جاہل ہوں ان کی پیروی کرنا یہ شریعت کے اندر مذموم ہے. نیک لوگوں کی پیروی کرنا یہ شریعت کے اندر مقصود اور مطلوب ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر رجوع کرے، تمہارے اوپر متوجہ ہو. اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر اپنا فضل کرے، اپنی رحمت کرے. اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. تو جو بھی احکامات اللہ رب العزت تمہیں دیتا ہے وہ تمہارے نفع کو، تمہاری مسرت کو جان کر دیتا ہے اور حکمت کے مطابق دیتا ہے. اس میں تمہاری مسرت کا لحاظ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں، تمہاری ہی مصلحت اللہ رب العزت کو منظور ہے. اللہ رب العزت تمہارے اوپر متوجہ ہونا چاہتے ہیں. مگر اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر اس بات کو بیان کیا واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے پر متوجہ ہو. دوبارہ تاکیداً بیان کیا، یعنی تمہارا فائدہ چاہتا ہے، تمہاری مصلحت چاہتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے، تمہیں ذلت سے نکالنا چاہتا ہے، تمہیں بڑھائی اور عظمت دینا چاہتا ہے. مگر شہوت پرست لوگ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، شہوتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، تم سیدھے راستے سے بہت زیادہ ہٹ جاؤ. تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. پہلے لوگ بعض ایسے بھی تھے جو بہن کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے تھے. بعض ایسے بھی تھے جو بہن کی جو اولاد ہے اس سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے.
بعض ایسے تھے جو عورت کو مشترک متاع سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس زمانے میں بھی اہل یورپ ان گندگیوں میں، ان غلاظتوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. ان کے ہاں نکاح نامی پاکیزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دے، مگر اللہ رب العزت چاہتے ہیں تم پاکیزہ بن کر رہو. اللہ چاہتے ہیں تمہیں عظمت عطا کریں. تو شریعت کے احکامات میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ رب العزت نے کتنا واضح انداز میں بیان کر دیا، واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ چاہتے ہیں تمہارے اوپر متوجہ ہوں، اپنا فضل نازل کریں، اپنی رحمت نازل کریں. مگر وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو شہوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو شہوتوں کے غلام ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم کج راستے پہ، ٹیڑھے راستے پہ بہت دور نکل جاؤ. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ تخفیف چاہتے ہیں، نرمی چاہتے ہیں، احکامات کے اندر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کمزوری کو بھی ملحوظ رکھ کر، تمہاری مسرت کو بھی ملحوظ رکھ کر یہ احکامات دیے ہیں. تو اس لیے ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس میں تمہارے فائدہ ہے، اس کے اندر تمہاری عظمت ہے، اس کے اندر تمہاری بڑائی ہے کہ تم پاکیزہ ہوگے، اللہ کی نظروں میں محبوب ہوگے. اور یہ شیطانی لوگ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے تمہیں تنبیہ کر دی، بتلا دیا، اس لیے ان کے راستے پہ نہ چلنا. اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سمجھ کے نتیجے میں ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی اور اس کے لیے آگے بڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم یہ تو مہوے سفر تھے لوگوں